اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج اب انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 7 سے آگے اپنا سبق شروع کریں، بلکہ 7 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں جب انہیں آپ کے کردار میں کوئی ایسی چیز نظر آئی تو ان کو اعتراض کرنے کے لیے مختلف حیلے بہانے کرتے تھے کہ ان کو دین قبول نہ کرنا پڑے، انہیں توحید، رسالت، قرآن اس پہ ایمان نہ لانا پڑے۔ تو ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمیں وہی سناتے ہیں۔ نعوذ باللہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن کہتے ہیں آپ یہ کہیں سے سیکھ کے یہ اپنے پاس سے لاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا قرآن چاہیے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ورق کی صورت میں اترے، یعنی کاغذوں پہ یا کسی چیز پہ لکھا ہوا وہ ہمارے سامنے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اگر ہم نازل کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاباً، کتابی شکل میں، یہ تو وہی ہے اور وہی آپ پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کو پھر لکھ لیا جاتا ہے اور یہ قرآن ہے۔ اگر ہم اس کو کتابی شکل میں اتاریں آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی قرطاسن، اور اس کے یہ کاغذ پہ لکھا ہوا اور اس کے صفحے ہوں، ورق ہوں اس کے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھ لگا کر اس کو چھو لیں، یعنی آسمان سے اتر رہے ہوں اوراق اور یہ اپنے ہاتھ سے لگا کے دیکھیں کہ واقعی یہ اوراق ہیں، ان کے اوپر قرآن یا اللہ کا کلام لکھا ہوا اور یہ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے یہ کافر، کیوں؟ ان کے دل منکر ہیں، یہ ماننا نہیں چاہتے، یہ صحیح سمجھ کے بھی ماننا نہیں چاہتے۔ تو یہ کافر لوگ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ ضرور کہیں گے اِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ تو جادو ہے، کھلا جادو، سامنے سامنے صریح جادو ہے، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس طریقے سے کسی طرح ہو، یہ تو سارا کے سارا جادو ہے۔ اور یہ ہمیشہ انسان کی پہلی قوموں کی بھی فطرت ہے اور ابھی بھی فطرت ہے کہ جب انسان کے پاس علمی دلیل ختم ہو جاتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر آخری یہی رہتا ہے کہ جی وہ ہماری تو نظر بندی ہو گئی ہے، لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ تو سب کچھ سب جادو ہے، تاکہ اس چیز کا، اس کا اثر اور اس کا زور، اس کا وزن کم کیا جا سکے جو حقیقت ہوتی ہے اس کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اہل مکہ حجتیں کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ کتاب کا نہیں ہے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ماننا نہیں چاہتے، یہ اس طرف آنا نہیں چاہتے، ورنہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ یہ کام کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی کام ہی نہیں، لیکن انہوں نے ماننا نہیں چاہتے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لولا انزل علیہ ملک، اور دوسرا یہ ایک اور حجت کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترے جو آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی ان کے درمیان میں گزری تھی، ایک انگلی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا سکتے، ایک بات بھی نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے تو ایسے کرتے تھے اور اب قرآن میں ایسے آ گیا ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ جب ان کے کچھ نہیں تو کہتے ہیں کوئی فرشتہ آئے اور وہ آ کے ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر ہم آپ کو مانیں۔ یہ بھی ایک اور حجت تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ شاید یہ فرشتہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ دنیا دار لوگ تھے، وہ دنیا میں ایک جو کرفر ہوتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہو، آگے فرشتہ وہ اعلان کر رہے ہو اللہ کے رسول آ رہے ہیں،
پروٹوکول اور ہٹو بچوں کا آج جو دنیا میں دستور ہے، ایسے ہی وہ بھی جب گھروں سے نکلتے تھے تو ان کے بھی خادم اور یہ سارے کہتے تھے فلاں صاحب نکل رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، راستے کے وہ جیسے روٹ لگانا اور یہ کرنا، سارا کچھ کرنا، شاید ان کے ذہن میں یہ، کیونکہ دنیا دار لوگ تھے، ہر چیز دنیا کے حساب سے ہی سوچتے تھے۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے، انبیاء سے بھی وہی کہتے ہیں کہ انبیاء کا گھر بہت بڑا ہو، ان کے باغات ہوں، ان کے پاس دولت ہو، ان کے پاس نوکر چاکر ہوں، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کا آخرت کا جو تعلق ہے اس کے اعمال سے ہے۔ دنیا میں غریب ہے، امیر ہے، کسی بھی حال میں اس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعمال کا آخر میں تولا جائے گا کہ اترے۔ اللہ پھر اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیں ان کی فرمائش پہ یہ فرشتہ جو یہ معجزہ چاہتے ہیں، لَقُضِيَ الْأَمْرَ، تو ہم پھر کام تمام کر دیں گے، پھر فیصلہ ہو جائے گا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر ان کو ڈھیل نہیں ملے گی۔ ابھی تو ان کے پاس مہلت ہے، جب تک زندگی ہے، اگر یہ چاہیں تو اللہ پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ ایمان لائیں، لیکن اگر ہم ان کی یہ بات پوری کر دیں تو یہ وہی معجزہ ہوگا جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور باقی معجزات آتے ہیں، اور پیچھے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا کہ کھانا تو اتر جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اگر کوئی ایمان لایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرشتہ آ جائے تو یہ ان کے حق میں کوئی بہتر نہیں ہے، پھر کام تمام ہو جائے گا، پھر ڈھیل نہیں ملے گی۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کتنی مصلحت ہے کہ اس ڈھیل کو آگے جا کے فتح مکہ پہ سارے کے سارے یہ لوگ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ معجزہ جو تمہاری فرمائش پہ اگر تمہیں چاہیے یہ اگر آ گیا تو پھر تمہارا مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر نہیں ہے، ورنہ اللہ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اب یہ ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی کیوں بھیجا ہے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جعلنا، اگر ہم بنا دیتے، بھیج دیتے، ملکن، فرشتہ۔ اب اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بجائے کوئی فرشتہ آتا پھر ہم اس پہ ایمان لاتے، وہ ہماری اصلاح کرتا، تو ہم سمجھتے کہ یہ آسمان سے آیا، آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اس لیے کوئی فرشتہ آنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیجے، لجعلنا رجلاً، اگر دو ہی صورتیں ہیں پھر بھیجنے کی، ایک تو یہ کہ وہ فرشتے کی شکل میں آئے، تو فرشتے کی شکل نورانی اتنی ہیبت والی شکل ہوتی ہے کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے، اور نہ ہی ان سے کوئی دین کی تعلیم کا کوئی استفادہ کر سکتے، ان کے لیے تو وہ برداشت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا اور بات سننا ہی مشکل ہو جاتا۔ فرشتے جو اپنی اصلی شکل میں، نورانی شکل میں ہیں، جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلی حال میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور وہ ایک افق سے لے کر دوسرے افق تک چھائے ہوئے تھے، تو یہ بڑا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے، تو یہ مشکل کام تھا۔ اور دوسرا کیا، یہ سب غیر سنجیدہ طرز عمل تھا ان کا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھیج دیتے، رجلاً للبسنا علیہم ما یلبسون، تو اگر ہم ان کو انسانی شکل میں بھیج دیتے، جیسے کئی دفعہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دین کی باتیں صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے سوال و جواب کرتے تھے، آپ کے پاس دور ترجمہ قرآن کرتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، وہ کوئی بھی شکل اختیار کرتا ہے، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے معمور فرماتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ جیسے لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسانی شکل میں یہ بھیج دیتے تو یہ پھر بھی شک میں مبتلا رہتے کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ جو شک انہیں آج ہے، یہ شک تو نکل ہی نہیں سکتا، یہ تو ان کا مطالبہ ہی ایسا ہے، اور اگر فرشتہ اصلی حالت میں آ جائے تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا طرز عمل، ان کی سوچ بالکل غیر سنجیدہ ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہو تو یہ ایسی باتیں نہ کریں۔ ایک مرد ہے، اس کا کیا پتہ یہ فرشتہ ہے یا یہ انسان ہے، انسانی روپ میں آیا ہوا ہے۔ یہ شک ان کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ شک دل کی بیماری ہے، جب دل کے اندر بیماری ہو تو پھر یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں من قبل کا،
ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. اسی طرح کی غیر سنجیدہ باتیں اور غیر سنجیدہ مطالبات ان سے بھی کیے جاتے رہے. فحاق بالذین، تو پھر بس گھیر لیا ان کو اللہ کے عذاب نے، اللہ کی پکڑ نے ان کو پکڑ لیا، پکڑا ان کو. سخروا منہم، وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے کلام کا، اللہ کے انبیاء کا، مسلمانوں کا، جن جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جن کے ساتھ ان کا رویہ غیر سنجیدہ تھا، تو پھر اللہ نے اس ناراضگی میں ان کو پکڑ لیا. وما كانوا به یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق کرتے تھے، قیامت کا مذاق کرتے تھے، انبیاء کا مذاق کرتے تھے، اللہ کی کتابوں کا مذاق کرتے تھے، جو انبیاء پہ ایمان لانے والے تھے، صحابہ کرام کا مذاق کرتے تھے، اور پہلی جو قومیں وہ بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبروں کے ساتھ جو بھی اس طرح کا رویہ مذاق والا، ٹھٹھے والا، ان کے ساتھ غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پھر اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے. اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑانا، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.